نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ابھی آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت 24 سے 27 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ آیت 24۔ تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ آیت 25۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ آیت 26۔ ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ستھری بات کی کس طرح مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت لدا پھندا رہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ نصیحت مان لیں۔ اور گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا گیا ہو، جس کو ذرا سا بھی ٹھہراؤ نہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت 24 سے 27 کا تفسیر۔ آیت 24۔ پاکیزہ اور گندے درختوں کی مثالیں۔ پاکیزہ بات سے کلمہ طیبہ یعنی توحید کا اقرار اور پاکیزہ درخت سے مومن مراد ہے۔ فرمایا اس کی جڑ خوب مضبوط ہے، یعنی مومن کے دل میں توحید خوب مضبوط ہے، اس کا عقیدہ توحید کسی قوت سے بھی متزلزل ہونے والا نہیں۔ فرمایا اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یعنی توحید کی برکت سے مسلمانوں کے عمل آسمان پر چڑھتے ہیں۔ یا مومن کھجور کے درخت کی طرح ہے، اس کے عمل روزانہ صبح و شام آسمان پر چڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا خوشہ لایا گیا۔ آپ نے اسی آیت کے پہلے حصے کی تلاوت فرمائی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ کون سا درخت مومن کی طرح ہے جو کبھی کسی موسم میں پتجھڑ نہیں ہوتا اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں پھلتا رہتا ہے؟ فرماتے ہیں، میرے دل میں کھجور کا خیال آیا۔ جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر اور عمر جیسے بڑے بڑے صحابی خاموش ہیں تو میں نے بھی چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ پھر جب صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر جب مجلس برخاست ہو گئی تو میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ابا جان، میرے دل میں بھی کھجور کا درخت ہی آیا تھا۔ فرمایا، تو پھر تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا، آپ لوگ خاموش تھے اس لیے میں بھی چپ رہا۔ فرمایا، اگر تم جواب دے دیتے تو مجھے بڑی مسرت ہوتی۔ ایک انتہائی مفید عمل۔ ایک شخص رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے مالداروں کے درجے بڑھے ہوئے ہیں۔ فرمایا، دیکھو، اگر دنیا کے تمام ساز و سامان کا ڈھیر لگا دیا جائے تو کیا آسمان تک پہنچ جائے گا؟ آؤ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دوں جس کی جڑ زمین میں ہے اور ٹہنیاں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہی وہ عمل ہے جس کی جڑ زمین میں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آیت 25۔
یعنی صبح و شام یا ماہانہ یا ہر 2 ماہ میں یا ہر 6 ماہ میں یا 7ویں ماہ یا سالانہ پھل لاتا ہے۔ لیکن بظاہر انداز بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے جس پر ہر وقت ہر موسم میں صبح و شام اور دن رات پھل رہتے ہیں۔ اسی طرح مومن کے اچھے عمل دن رات ہر وقت اور ہر گھڑی آسمان پر اللہ کے حکم سے چڑھتے ہیں۔ یہ عمل خوبصورت، کامل، بہت پاکیزہ اور برکت والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ لوگوں کی مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ آیت 26۔ اس آیت میں کافروں اور مشرکوں کے کفر و شرک کی مثال ہے کہ وہ ایک گندے درخت کی طرح گندے عمل ہیں جن کی کوئی مضبوطی اور جڑ نہیں، جیسے منزل کا درخت ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے حنظل کا درخت مراد ہے، یعنی جس طرح ریت میں اوپر ہی اوپر حنظل کی بیل ہوتی ہے، جس طرح کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، اسی طرح کفر و شرک کی کوئی جڑ اور کوئی مضبوطی نہیں۔ پھر فرمایا جو زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو اور اس کی جڑ مضبوط نہ ہو، لہٰذا کافر کا کوئی عمل نہیں چڑھتا اور نہ قبول ہوتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ آیت 27 ترجمہ۔ اللہ مومنوں کو پکی بات پر دنیاوی زندگی میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو راہ سے بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ۔ آیت 27 کا تفسیر۔ آیت 27۔ قبر میں سوال و جواب۔ رحمت للعالمین نے فرمایا جب قبر میں مسلمان سے سوال ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ اس آیت سے یہی مراد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے احباب اس کے جدا ہوتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مومن فوراً کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں جہنم کا اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اللہ نے اپنی رحمت سے اسے جنت میں بدل دیا۔ فرمایا مومن دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ امت قبر میں آزمائی جاتی ہے، جب انسان کو دفن کر کے اس کے احباب چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے۔ وہ اس کو بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مومن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تم سچے ہو۔ پھر دوزخ کی کھڑکی کھول کر فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تم کافر ہوتے تو پھر تمہاری یہ منزل تھی۔ پھر جنت کی کھڑکی کھول کر کہتا ہے چونکہ اب تم مومن ہو اس لیے اب تمہاری منزل یہ ہے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر اس میں جانے کا ارادہ کرتا ہے مگر فرشتہ اسے ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور کافر و منافق جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا۔ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ نہ تو نے معلوم کرنے کی کوشش کی، نہ اللہ کی کتاب پڑھی اور نہ راہ پائی۔ پھر جنت کی کھڑکی کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو مومن ہوتا تو یہ تیری منزل تھی۔ پھر دوزخ کی کھڑکی کھول کر کہا جاتا ہے کہ چونکہ اب تو کافر یا منافق ہے اس لیے اب تیری یہ منزل ہے۔ پھر فرشتہ ایسا گرز مارتا ہے کہ یہ چیخ پڑتا ہے۔ اس کی خوفناک چیخوں کو جنات و انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا فرشتے کو گرز لیے ہوئے دیکھ کر تو کسی کے ہوش و حواس بھی قائم نہ رہتے ہوں گے؟ آپ نے یہ آیت پڑھی کہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے صحیح جواب سوجھ جاتا ہے اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تثبیت سے قبر کی ثابت قدمی مراد ہے۔ مومن سے قبر میں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے پاس سے ہمارے پاس صاف دلیلیں لے کر آئے تھے۔ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ یہ جواب سن کر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ تم نے صحیح بات بتائی، اس پر تم زندہ رہے، اسی پر فوت ہوئے اور اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔
فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم قبرستان سے پیٹھ موڑ کر جاتے ہو تو مردہ تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے سرہانے نماز، سیدھی جانب زکوٰۃ، بائیں جانب روزہ اور پانتی کی طرف دیگر عمل جیسے صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، نیکیاں اور حسن سلوک وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے سرہانے منکر نکیر آتے ہیں، نماز کہتی ہے ادھر سے راستہ نہیں ہے، پھر سیدھی طرف آنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کہتی ہے ادھر سے راستہ نہیں، پھر بائیں جانب سے آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو روزہ کہتا ہے ادھر سے راستہ نہیں، پھر پایتی سے آتے ہیں تو نیکیاں کہتی ہیں ادھر سے بھی راستہ نہیں، پھر مردے کو بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج ڈوبنا چاہتا ہے۔ فرشتے اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، مردہ کہتا ہے پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ فرشتے کہتے ہیں نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، پہلے ہماری باتوں کا جواب دے دو۔ مردہ کہتا ہے پوچھو۔ فرشتے پوچھتے ہیں بھلا وہ جو تم میں سے تھے کون تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مردہ جواب دیتا ہے کیا تم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ مردہ کہتا ہے میں گواہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ہمارے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ فرشتے کہیں گے تم نے سچ فرمایا، تم زندگی بھر اسی عقیدے پر رہے، اسی پر فوت ہوئے اور انشاءاللہ اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جاتی ہے اور اس میں روشنی ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہارے واسطے جو جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں انہیں دیکھ لو۔ مردہ نعمتیں دیکھ کر مسرت کے مارے پھولا نہیں سماتا، پھر اس کی روح پاک روحوں میں، سبز پرندوں میں اور جنت کے درختوں میں رہتی ہے اور جسم اسی مٹی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس سے پیدا کیا گیا تھا۔ تثبیت کی دعا۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن سے فارغ ہو کر قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے لوگوں اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی مانگو کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ یہ تھا سورہ ابراہیم کی آیت 24 سے 27 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔